الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أفضل العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه طبقت الأرض والسماء. بلائیے اس کو جو دنیا میں عدل و داد، دنیا میں ظلم کو ہٹائے گا، عدل کو بھرے گا، اور اسی کے صدقے میں ہماری نجات ہے. اور اب اس وقت پکارنے کے علاوہ ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے. کون سا دن ہے جس دن کوئی ماں اپنے بیٹے کو نہیں کھو رہی ہے. خدایا پروردگارا، ہمیں کوئی اور نہیں چاہیے، وہی جو تیرا وعدہ ہے، تو وعدے کو پورا کرنے والا. سب مل کر کے اللهم ولك وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. صلوات پڑھیے علم بزمان، اویئرنیس آف دی ٹائم، یہ ہمارا سبجیکٹ ہے 5 دن کے لیے. ہم کتنے واقف ہیں ہمارے ٹائم سے، وقت سے؟ آیا وقت سے واقف بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ بحث ہوگی، اور بحث کو صرف میں بحث کی خاطر نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں گزارش ہمیشہ سے پیش کرتا ہوں، ہم لوگ، ہمارے بچوں کو، ہمیں اپنے نفسوں کو تربیت کرنا ہے کہ مجلس مسائل ایک دانشگاہ ہے، یونیورسٹی ہے، اور اس میں شریک ہونے والے ایز اے اسٹوڈنٹ شریک ہوں، اور ایک قلم بھی ہو، چھوٹی سی بکلیٹ بھی ہو، نوٹ بک بھی ہو، نتھنگ رانگ. آج کل آپ فون پہ بھی جو ہے کر سکتے ہیں. اور بچوں کو بھی یہ تربیت دیجیے کہ نہ صرف آج کی مجلسوں میں، محرم میں بھی جب راستے میں واپس جاتے ہوئے کیا سنا تم نے، کتنا سیکھا، کتنا سمجھا، اور گھر میں جانے کے بعد بھی اس کو انالائز کریں. اس لیے کہ شہزادی کا درس یہی تھا
بچوں نانا سے کیا سنا؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد صلی علی محمد والے محمد عاجل۔ ہم لوگ ایلیوشن کی دنیا میں رہتے ہیں، ہم لوگ خواب کی دنیا میں رہتے ہیں۔ بعض وقت میں لفظوں کا استعمال کرتا ہوں لیکن کوئی میرے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے۔ شاید ہم لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے سنتے ہیں۔ سوری میں بعض وقت بلنٹ ہو جاتا ہے، بعض وقت مزہ مجلس فلاں صاحب آئے مزہ آ گیا، یقیناً مزہ ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، لیکن یہ مقام رسالت ہے۔ میں بیٹھتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ مقام میرا نہیں ہے، حقیقت میں رسالت ہے، اور مجھے بولنا ہی نہیں ہے، صرف رسالت کو ادا کرنا ہے۔ اگر میں بولوں گا تو پھر وہ خطرناک ہو جائے گا۔ جو ادھر سے ہے ادھر کا حکم ہے وہی بولنا ہے۔ کوئی پیغمبر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے مجمع کو ان کے بہلانے کی بات نہیں کرتا تھا، بلکہ مجمع کے سامنے آئینہ رکھتا تھا تاکہ آپ کی کیفیت دیکھیں اور روئیں۔ یہ ممبر بھی اسی کے لیے، یہاں پر یقیناً ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں آئینہ نظر آنا چاہیے، آیا ہم لوگ کہاں پر ہیں، بہرحال ہے۔ قرآن بھی پوچھتا ہے نا تذہبون، کہاں جا رہے ہیں؟ تو پھر تو صراط پہ رہنا چاہیے تھا، تم نے اپنے راہ کو گم کیوں کر لیا ہے، اپنے راہ کو چھوڑ دیا کیوں ہے؟ کیوں کر رہے ہو اس طرح سے؟ تو ہمارے لیے میں ایک گزارش، تو ان مجالس تو نہ صرف کسی بھی عالم کی، میں تو کہتا ہر عالم ہر خطیب کچھ نہ کچھ دیتا ہے، اگر ہم نیت کریں کہ مجھے لینا ہے۔ اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، لیکن کتنی یونیورسلٹی ہے، کتنی اوپننس ہے، کتنا وسعت ہے اس میں، کہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ الحکمت ضالۃ المؤمنین فاطلبوها اینما وجدوها، حتیٰ یہاں تک کہ آگے بڑھ کر ولو من الکافر ولو من المنافق، اللہ اکبر۔ حکمت آپ کی چیز ہے، ایمان کی چیز ہے، مومنین کی چیز ہے، آپ نے کھولی ہے، جہاں سے ملے لے لو، خواہ کافر سے ملے خواہ منافق سے ملے۔ تو ٹیچر جو ہے ممکن ہے کہ آپ کے عقیدے کا نہ ہو، کیا میتھمیٹکس نہیں پڑھیں گے اس کے بعد؟ آپ کے عقیدے کا نہیں ہے، کیا اس سے نہیں سیکھیں گے سائنس؟ کیا کمپیوٹر سائنس نہیں سیکھیں گے؟ آپ کا عقیدے کا نہیں ہو تو کس نے کس سے لے لیا؟ تو آپ کو ٹیچر ہونا چاہیے تھا، آپ کہاں پہنچ گئے؟ صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد۔ یہ درد ہے جو میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں، میری عادت ہے، میری نہیں بلکہ رسالت کی عادت ہے۔ رسال مسلموں کا کام یہی ہے کہ ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ ہم لوگ بتائیں کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ عالم علم بزمان، اویئرنیس آف دی ٹائم، یہ بہت ہی اہم زندگی کا مسئلہ ہے۔ ہر بچہ، ہر ماں، ہر ضعیف اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں ہے وہ، اس کا ماحول کیا ہے، اس کی سراؤنڈنگ کیا ہے، اور وہ جس راہ پہ چل رہا ہے وہ صحیح راہ ہے یا نہیں ہے۔ اگین یہ قول ہے مولا کا، جب وہ لوگ کہتے ہیں تو وہی ہے جو قرآن ہے۔ جس طرح سے قرآن کے سمجھنے کے لیے انسان کو وسعت نگاہ چاہیے، اسی طرح سے اہل بیت کے اقوال کو سمجھنے کے لیے وسعت نگاہ چاہیے۔ جتنا قرآن کے لیے ٹائم دے اتنا ہی ان کے اقوال کے لیے۔ کوئی قول کو معمولی سمجھنا نہیں ہے، اس میں سمندر چھپا ہوا ہے، اس میں جائیں غوطہ لگائیں موتی نکالیں، ڈوبنا ضروری ہے، فکر کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے بہت اچھی طرح سے زمانے کا علم کے معنی کیا ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کروں گا میں، جس آیت کی تلاوت کروں، میں نے 5 سال بھی آپ سے گزارش کی تھی، میں بھی اپنے نفس سے بھی خواہش کروں گا کہ قرآن سے قربت حاصل کریں۔ یہ جو اندھیرے ہیں اس کتاب سے دوری کی وجہ سے، اور جو قرآن سے قریب ہو جاتا ہے لا محالہ استاد قرآن کے پاس جانا ہی ہے۔
اسی لیے معصوم نے فرمایا القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن. قرآن کہتا ہے امام کے پاس جاؤ، امام فرماتے ہیں قرآن. سوال پڑھیے محمد والے محمد کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہمارے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. قرآن جو ہے ہمارے انکویزیٹیو مائنڈ، یہ جو برین ہمارا بہت ہی پاورفل ٹول ہے، وہ بہت سے سوالات کرتا ہے. قرآن کا کام ہے سوالات کو چھیڑ دینا، آپ کو تلاش کرنا ہی پڑتا ہے اس کی جوابات کیا ہیں. وہ جوابات دینے والا سوائے ایک گھر کے کوئی ہے ہی نہیں. تو اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جاؤ اماموں کے پاس، امام فرماتے ہیں جاؤ سورس کے پاس. اس لیے کہ سورس تمہارا قرآن ہے اور ہمارے جو ہے انٹرپریٹیشن ہے قرآن کا، تو یہ دونوں لازم و منزول ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ لازم و منزول کو ساتھ رکھیں. روزانہ کیا کریں؟ حضرت ٹی وی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو بند کریں، 10 آیتیں ہمارے اپنی شوہر بھی ایک آیت پڑھے، ترجمے کے ساتھ بیوی بھی، بیٹی بھی، روزانہ ایسا کرنے لگے. 1 سال کے بعد نور برسے نہیں تو میرا نام بدل دیجیے. آپ کی پریشانیاں اور یہ ایسا نہیں کہ ایسے ہی دیکھیے ایک فلسفہ میں بات بیان نہیں کرتا مگر آسان بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ فلسفی آپ کے لیے برڈن نہ ہو جائے. کیا عمل جو ہے ہمارا، عمل کیوں ہے؟ اس لیے کہ نتیجہ ہے فکر کا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ کسی کے غلط عمل پہ کام مت کیجیے، اس کی فکر دیکھیے جس کی وجہ سے یہ عمل کر رہا ہے، تو اس کی کریکشن اس کے عمل کی نہیں ہونا چاہیے، اس کے فکر کی ہونا چاہیے. اگر فکر کی کریکشن ہو جائے گی اس کا عمل ٹھیک ہو جائے گا. تو قرآن فکر کو ٹھیک کرتا ہے. تلاوت پڑھیے محمد والے محمد. یہ پرسپیکٹو اینڈ ایکشن، ہمارے ادراکات اور ہمارا عمل. ادراکات کی تصحیح ضروری ہے. اگر آپ کا بچہ، میں نے تربیت اولاد کی جو مجلس سے پڑھی بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے. ہم لوگ بچوں کو اس وقت ڈانٹتے ہیں جب وہ غلطی کرتے ہیں. غلط ٹائم ہے، اس وقت ڈانٹنا نہیں ہے، وہ عمل کا ٹائم ہے. اگر اس کی فکر کو درست کرے، مثلا صبح اٹھ کے بچہ کہتا پیٹ میں درد ہے، امی، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی نیا ہوں. وہ امی بھی کر چکی ہیں، ابو بھی کر چکے ہیں. جی اسکول نہیں جانے کا ہیلا وہی ہے کہ تو یہ پوچھنا ہے کہ بیٹھ کر کہ کیوں یہ کہہ رہا ہے. کیا اسکول میں پرابلم ہے؟ آیا ہمارے گھر کے سسٹم میں پرابلم ہے؟ جب اس کی فکر کو تہ تک پہنچیں گے تو اس کے علاج میں آسانی ہوگی. اس وقت اس کو ڈانٹنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، مارنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے غیر کے عمل پر حرف نہ لگائیے، ان کے فکر کو درست کیجیے. اہل بیت، ائمہ، پروفیٹ، سب کا کام کیا تھا؟ فکروں کا درست کرنا تھا، عمل کو کرٹیسائز نہیں کرنا. سب بات پڑھیے محمد وآل محمد صلی علی محمد. یہ مرحلہ پہلا. اب آئیے، قرآن مجید نے مثالیں پیش کی. لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من كل مثل. ہم نے اس قرآن میں ہر ایک مثال دی، یعنی انسانی رہنمائی کی کوئی بھی چیز قرآن نے چھوڑی نہیں ہے. ٹو ایکسٹینڈ، کہاں تک؟ ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں. اگر یہ کوئی کہے کہ I wish this could have been in the Quran، اگر کاش یہ قرآن میں ہوتا، امام نے فرمایا وہ کاش بھی قرآن میں ہے. تجھے معلوم نہیں ہے، تو نہیں جانتا ہے. قرآن نے یہ کہا، چیلنج کیا ہے.
وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ہر چیز موجود ہے. تو ہر چیز جب موجود ہے تو اس میں قرآن نے مثال کیوں دی؟ مثال جو ہے تقریب ذہنی کے لیے. انسان کا ذہن بہت آسانی سے فلسفیز کو فلسفے کو بہت ایزیلی سمجھ جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ٹیچر بہترین ٹیچر وہی ہے جو اچھی مثالوں کے ذریعے سے پوائنٹ آف ویو کو پہنچائے. جتنی اچھی مثالیں پیش کرے گا اتنا زیادہ اس کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی. قرآن میں بھی مثالیں پیش کی ہیں. قرآن کی مثالیں ہنسنے کے لیے نہیں ہیں. دیکھیں میں آپ کو بہت عجیب و غریب جملہ کہہ رہا ہوں. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ان کی مثال جنہوں نے توریت کو اٹھایا ہے مگر توریت پر عمل نہیں کیا ہے. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها, توریت تو لے لیا مگر توریت کو عمل نہیں کیا. لم يحملوها, اس کی مثال کیا؟ گدھے کی مثال ہے جس نے کتابیں اٹھا لی ہیں. اب سب مسکرا رہے ہیں. خدا مسکرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے. سمجھنے کی کوشش کیجئے. خدا جو ہے کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہے, حقیقت بتا رہا ہے. آیت اللہ مشکینی اپنی تقریب میں درس اخلاق میں نفر اللہ مرقدہ الشریف ان کا انتقال ہو چکا. خدا درجات کو ان علماء کی عالی کرے. خدا جو علماء ہمارے سروں پر ہیں ان کے سروں کا سایہ ہمارے سروں پر رکھے. تو انہوں نے کہا یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے. مثل الذین حملوا القرآن ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا, جنہوں نے قرآن کو اپنی کتاب کا قرآن پہ عمل نہیں کرتے ان کی بھی مثال وہی ہے. بہت خطرناک مسئلہ ہو گیا نا. تو رونا چاہیے کہ نہیں؟ مصائب ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں سمجھ رہا فضائل مصائب ہے. ہم نے قرآن کو اٹھایا ہی نہیں, یعنی قرآن پر عمل نہیں کیا. ہمارے بچے بچیاں جو بھی ہیں ریفرنس بک ہماری ہالی ووڈ بالی ووڈ لالی ووڈ ہے. بولتے نہیں ہیں ہم لوگ, لیکن ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم جب گفتگو کرتے ہیں, جب ہم گفتگو کرتے ہیں ایسے جملے ادا ہوتے ہیں جو ہمارے نہیں ہیں. اس لیے کہ ان کے بیک اپ مائنڈ میں ان کو بنایا گیا ہے, یہ باقاعدہ اس طرح سے لایا گیا. میں یہ زمانے کی بتا رہا ہوں, میں حالات کو بتا رہا ہوں. علم زمان, علم بزبان. آج کے اویئرنیس آف دا ٹائم کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیپچر کر لیا ہے. کیسے کیپچر کر لیا ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مالک ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا برین چل رہا ہے. نہیں چل رہا ہے. قرآن پھر کہتا, میری طرف سے نہیں, پھر قرآن لا الہ الا اللہ. خدا انشاءاللہ میں توفیق دے. بلندتر سلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قرآن یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کون کیوں آیا تھا؟ وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. بہت اچھی طرح میرا نوجوان سب لوگ ریکارڈڈ ہو رہی ہے, انشاءاللہ سنیں گے بھی. یہ ذرا سا ہیوی ڈیٹی ہے مگر لے کے جائیے, کوشش کیجیے انشاءاللہ. میں بھی, آپ بھی سب مل کے بدلیں انشاءاللہ. پیغمبروں کے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ, پبلک کی مشکلات کو آسان کرنا. یعنی مشکل اس کی اقتصادی ہو سکتی ہے, مشکل اس کی اجتماعی ہو سکتی ہے, مشکل اس کی فیملی کی ہو سکتی ہے, مشکل اس کے بچوں کی ہو سکتی ہے. تو پیغمبر کا کام کیا ہے؟ پیغمبر کا کام ہے ٹو ریموو دا برڈن, یعنی مشکلات کو حل کرے. تو اب یہ ممبر کا کام کیا ہے؟ تو برڈن کو بڑھا دینے کا جگہ نہیں ہے, یہ جگہ ہے برڈن کو دور کرنے کا. تو ہم نے زمانے سے کیا سیکھا؟ ہماری مجلسوں میں غیر نہیں آ سکتا. دیکھیے کہاں پر لا کے امام حسین کو ہم نے کھڑا کر دیا. جو حسین یونیورسل تھا ہم نے کمیونل بنا دیا. جو کتاب یونیورسل تھی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس,
یہ کس کے لیے؟ ساری انسانیت کے لیے. مسلمان کہہ رہا ہماری کتاب ہے. سرکار کے لیے خدا کہہ رہا رحمت للعالمین، اور ہم کہتے ہیں مولائے کائنات. تو یہ شیعوں کی کیوں بنا دیا علی کو؟ اے حیدر جگہ طالب ہو، آپ نے حسین کو شیعوں کا کیوں بنا دیا؟ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ہم نے اس غلطی کو احساس نہیں کیا جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہی دین کی وقت کی ضرورت ہے. اگر اس وقت بیدار ہوتے تو آج یہ قتل و غارت جو پاکستان میں ہو رہا ہے نہیں ہوتا تھا. اس لیے کہ جو قرآن رکھتا ہے اس کے پاس پیس ہونا چاہیے. ایک جملہ میری طرف سے نہیں ہے، مولا کی طرف سے، لا تسبقکم عمل بہی غیرکم. بیٹے بیٹے ہوشیار رہو، بہت ہوشیار رہو، بہت ہوشیار رہو. اس قرآن پر عمل کر کے تمہارا غیر آگے نہ بڑھ جائے. یعنی قرآن اصول ہیں، پرنسپلز ہیں، ان پرنسپلز کو کوئی بھی لے سکتا ہے، اپنا سکتا ہے. مغرب زمین میں جاتے ہیں، سکون ہے، پیس ہے، ٹریٹی ہے، سب لوگ جو ہیں آتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں اپنے ہاتھ. کیا بتانا چاہتے ہیں دنیا کو؟ بتانا چاہتے ہیں تمہارا دین فیل ہو گیا. یہی بتانا چاہتے ہیں. اچھا چلیے وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ اب آئیے یہاں پر آئیے. ماشاءاللہ آپ کے آفیشیل دنیا ہے یہاں کی، آپ کی اسلام آباد کی کارپوریٹ آفیسز ہیں. وہاں پر سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، وہابی بھی ہے، سلفی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، ہر طرح کے مکاتب والے بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، بعض ہندو بھی ہیں. کام کر رہے ہیں، لنچ پہ بیٹھتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتی ہے. اب اس کے بعد باہر آتے ہیں ہم، مسجد یہ شیعہ کی مسجد ہے، یہ سنی کی مسجد ہے. کارپوریٹ آفس کامیاب ہو گیا، دین فیل ہو گیا. کیوں فیل ہوا دین؟ اس لیے کہ میں نے جو دین کو پریزنٹ کیا وہ کوتاہ تھا، دین جو تھا لامحدود تھا. صلوات پڑھیے محمد وعجل. ہے میرے ساتھ نہیں آپ کو؟ ذرا سا تکلیف ہے، معافی چاہتا ہوں، ٹارچر سے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ان راہوں کے. ہمارا آج شیعہ جو حسینی بنایا ہے، آیا وہ حسینی ہے؟ ایک سوال ہے. اگر حسینی ہوتا تو کہیں اور ہوتا. اس لیے کہ امام صادق کے علیہ الصلوۃ والسلام امام کی درسگاہ میں کون ہوتے تھے؟ ہر مکتب فکر کا انسان رہتا تھا. تو یہ درس حسینی میں ہر مکتب کا کیوں نہیں ہے؟ کس نے ان کو روک دیا؟ تو جس نے روکا اس نے ظلم کیا. آپ سمجھ رہے تھے کوئی یہ تو رحمتیں نازل ہو رہے ہیں ممبر سے. ہم نے اپنا ظلم سہا. یہاں پر 10 سال 20 سال 15 سال پہلے عموماً آتے تھے برادران اہل سنت. اب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کون ہے جو ہمیں روک رہا ہے؟ تو اس کے معنی کہ ہم نے دیواریں چن دی. ان دیواروں کو جو چنا ہے کوئی غیر نہیں ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو اب یہ ضرورت ہے کہ ہم سب بیدار. اسی لیے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو سامع کی ذمہ داری میں بیان کر رہا ہوں. سامع کی ذمہ داری میں آپ لوگوں کی ذمہ داری، آرگنائزرز کی ذمہ داری. سامع بیٹھ کر کے سننے والا قائل کے لیے سر جھکائے لاتا ہے. امام کا ارشاد ہے، میری طرف سے نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ مجموع بیٹھا ہوا تو امام فرماتے ہیں کہ قائل کے قول کا شریک ہے. آپ بیٹھے کہہ رہا ہوں ماشاء اللہ باقی اچھا کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کے معنی کہ آپ بھی باقی ہیں. اس لیے کہ اگر غلط کہہ رہا ہے آپ کا فریضہ ہے اس کو ٹوکے. اگر صحیح کہہ رہا ہے تو مانے. تو یہ نہیں کر سکتے کہ غلط بھی کہے صحیح ہے، صحیح بھی کہے صحیح ہے. تو وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ. مشکلات کو حل کرنا کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا کام ہے. ممبر کا کیا کام ہے؟ مشکلات کا حل. آج کلنگ ہو رہی ہے، روزانہ شہید ہو رہے ہیں بچے، روزانہ مائیں اپنی گودیاں خالی کر رہی ہیں، بلکہ آج بچی کو بھی مار دیا گیا. تو یہ ہو رہا، روزانہ ہو رہا ہے. ہم یہاں تک کیوں پہنچ گئے؟ کیسے پہنچ گئے؟ کون انالائز کرے؟ اگر ممبر انالائز نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تو ممبر انالائز کرنے کے لیے کون بیٹھے اس ممبر پر جو انالائز کرے؟
لیے مولا نے فرمایا کہ یخبرہم بما وقع فی الآفاق. جمعے کے خطبہ کو کون خطیب دے؟ میں جب نماز جمعہ پڑھا ہوتا ہوں پریشان ہوتا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ وہی خطیب خطبہ دے جو گلوب میں یخبرہم بما وقع فی الآفاق، پورے آفاق میں جو ہوا ہے اس کو انالائز کرے. یا اللہ یعنی جمعہ ٹائم ہے، یعنی آج کے حالات کو بیان کرنا ہے اس کو، تو کتنا برائٹ ہونا چاہیے. وہ برائٹ کون ہوگا؟ بھی وہی ہوگا جو معاف کرنا ہے. جیسے ان پٹ ہوگا آؤٹ پٹ بھی وہی ہوگا. ہم نے ان پٹ غلط رکھا تو آؤٹ. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. الصادق یونیورسٹی میں یہاں الصادق کی جگہ بیٹھا ہوا ہوں، امام صادق کے نام پر ہے. کوئی ہے غیر مذہب آیا ہوا؟ کوئی ہے نہیں. رب تولی القرآن والقرآن یلعنہم، بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والوں پر قرآن لعنت پڑتا ہے. رب بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں، اس لیے کہ قرآن تلاوت کی کتاب عمل کی کتاب ہے. آپ عمل کچھ کر رہے ہیں پر جھوم رہے ہیں. ہر پارلیمنٹ سے پہلے ہوتے جھوم رہے ہیں. جی ہاں، ہر پارلیمنٹ سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ کرپشن نہیں ہونا چاہیے، کر رہے ہیں. تو معلوم ہے مثل الذین حملوا القرآن ثم لم یحملوہ کمثل الحمار یحمل اسفارا. قرآن میری طرف سے نہیں ہے. دیکھیے زمانے کا ادراک کیجیے، میرے ساتھ رہیے، اچھی طرح سے ساتھ رہیے، کوشش کیجیے. اور امید ہے کہ ہم ان راہوں کو پالیں کہ جو ہم نے یہ بلاکس بنائے ہیں، یہ بلاکس ختم ہو جائیں. ایک دور وہ آئے جس میں ہم جائیں ان کے بزم میں، وہ آئے ہمارے بزم میں. ہمیں خوف کیا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں جہاں چاہے جائیے، پھر ہمارے پاس آئیے. ہمارے مذہب کے کھونے کا ہم کو خوف نہیں ہے. تو نہ جانے میں خوف ہے، نہ بلانے میں خوف ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد صلی علی محمد. We are not the losers. ہم لوزر ہیں ہی نہیں، اس لیے کہ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ابھی پی ایچ ڈی ہیں، ہمارے پاس یہ نالج موجود ہے. جہاں بھی جاؤ سنو، میرے نوجوان بچوں جاؤ جس سے بھی جاؤ سنو. آخر میں ہمارے ساتھ آؤ. ابھی کراچی میں ایک صاحب نے آ کر کے کہا مولانا بیٹی میری پریشان ہے، وہ جو ہے بالکل یہ کہتے کہ شیعہ حضرات کی رسومات وغیرہ بیکار ہیں. میں چھوڑ دیا آپ کے پاس نہیں معلوم. ایک کیس میرے سامنے آیا، کتنے کیسز ایسے ہیں. کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ ہم نے عقیدے کو میرا عقیدہ ہے. تو جو عقیدہ قرآن سے نہ ہو عقیدہ کہاں ہے؟ جو عقیدہ اہل بیت سے نہ ہو عقیدہ کہاں ہے؟ تو یہ میرا عقیدہ کہاں سے ہو گیا؟ میرا عقیدہ میں یہ سمجھتا ہوں. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایک مسجد میں 2 نمازیں ہیں اسی پاکستان میں. تو اس کے معنی کہ باطل کتنا کامیاب ہوا. نہ صرف مسلمانوں کو بانٹا، مسجد کے نمازیوں کو نمازیوں کے مسجد کے اندر بانٹا. تو کامیاب کون ہوا؟ باطل ہوا. کیوں باطل کامیاب ہوا؟ پہلے انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیے دوسری آیت کا دوسرا جز. بہت زیادہ اتنے انجیکشن ہو گئے تو کیا شروع ہوگا. صلوات پڑھیے محمد والا محمد. پریشانیاں زحمتیں جو انسانی معاشرے میں ہیں ان کو درست کرنے کے لیے پیغمبر آئے تھے، رسالتیں آئی تھیں. صرف جنت کی ہوا کھلانے کے لیے نہیں. یہ ہو گیا تو جنت ہو جائے گی، یہ ہو گیا تو جنت ملے گی، حور ملے گی. ارے دنیا میں کیا ملے گا؟ کیا دنیا کیسے گزر جائے؟ نہیں، اسلام یہ نہیں چاہتا. اسلام چاہتا تمہاری دنیا جنت ہو. اور راہ ہے اسلام کے علاوہ جنت دنیا میں مل ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے. سوائے اس کے کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. میں پروف کروں گا انشاءاللہ آپ کو. دیکھیے بہت اچھی طرح سے. وَيَدْعَنْهُمْ إِسْرَهُمْ. اس کے بعد کا مسئلہ خطرناک ہے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ.
یہ چین، یہ زنجیروں جو ہیں ان کو کاٹنا ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ یعنی انسان کے اوپر چینز ہیں، زنجیریں ہیں، ان کو کاٹنے کے لیے نبی آیا۔ یہ زنجیریں کون سی ہے بھائی؟ میں تو کسی کے زنجیر نہیں دیکھتا۔ کہاں تک ہیں؟ قرآن یاسین کی آیت فَهِيَ إِلَى الْأَطْفَالِ، ٹھوڑیوں تک آ گئی ہے زنجیریں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، چونکہ ٹھوڑیوں تک آ گئی ہیں زنجیریں، نہ سامنے ہی دیکھ سکتا ہے، نہ پیچھے دیکھ سکتا، نہ رائٹ دیکھ سکتا، نہ لیفٹ دیکھ سکتا۔ یہ حقیقت میں زنجیریں ہیں یہ نہ دیکھیے، اچھی طرح سے سمجھ کے جائیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کیس ہوا، زنجیر لگ گئی، ایزی ہے ریلیز ہونا۔ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال کے بعد ریلیز ہو جائے گا۔ جو فکر کی زنجیر آ گئی تو اس قیدی کا باہر آنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ پیغمبر کا کام کیا تھا؟ یہ زنجیروں کو مشکلات حل کریں، یہ زنجیریں کاٹیں۔ اب آئیے ذرا سا آپ بھی پہلیے، میں آپ کو ایک مقام پہ لے جاتا ہوں۔ لفظ مولا کے 24 معنی کیے گئے ہیں۔ لفظ مولا، لفظ مولا کی معنی الغدیر علامہ امینی رحمت اللہ علیہ، بہت نفر اللہ مربد الشریف، جس نے بڑی محنتیں کی اور اس نے ایک تھیسس کو پیش کیا۔ یہ تھیسس اتنے پرفیکٹ ہے کہ جب وائس چانسلر کو بھیجا مصر کے جامعہ ازہر کے، تو وائس چانسلر نے جواب میں کہا کہ غدیر میری نگاہ میں فکشن تھا، آپ نے تاریخی حقائق پروف کر دیا۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے اسکول آف تھاٹ کا انسان اقرار کر رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ 2 + 3 = 5، 2 + 3 = 5 ہے، اس میں کچھ نہیں۔ یہ روایتیں، تاریخ کا کوئی قصہ اتنے صحابہ نے نہیں لکھا جتنا غدیر۔ تو کیسے بلا؟ مجھے بلانے پہ جانا نہیں ہے۔ لفظ مولا کے 2 معنی مولانا رومی نے اپنی دفتر شیشوں میں ایک واقعے کو بیان کر کے گریز کیا ہے۔ یہ بھی مثال دی ہے۔ ایک چھوٹا سا کیس تھا، فیملی کیس تھا، جج تھا اور پرانا زمانہ تھا۔ اس کیس میں ایک عورت انوالو تھی اور شی واز بیوٹیفل، بہت خوبصورت تھی، اور جج کی نگاہیں بد پڑ گئی اس پہ، اور عورت نے بھی محسوس کیا کہ اس کے چنگل سے نکل نہیں سکتی۔ اس نے خلوت کیا پورے اس کو، اور عورت سے کہا رک جاؤ، عورت سمجھی ڈینجرس ٹائم آ گیا ہے۔ بڑا سا صندوق تھا، عورت نے کہا تم اندر جاؤ، میں بھی آتی ہوں۔ جی تم اندر جاؤ، میں بھی آؤں۔ اندر جیسے ہی گیا لاک کر دیا اس نے۔ کاش ہماری جی اتنے اسمارٹ ہو جائیں گے بجائے اس کے کہ قید میں ہم چلے جائیں، دوسرے کو قید کر دیں۔ جی اس نے قید کیا، چلو ہمارا سے اٹھاؤ، چلو بادشاہ کے پاس۔ اب وہ بیچارہ بڑا مشہور جج ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری غلط ہو جائے گی آپ کی پاکستان کی زبان میں، جی میری بے عزتی ہوگی، کہاں لے جا رہا ہے یار، رحم کرو۔ اتنا گڑ گڑایا، اس وقت حمالوں کے دلوں میں رحم آ گیا۔ انہوں نے کیا کہا، وزیر کے پاس جا کر کے چابی لا، وزیر کو بلایا، وزیر نے چابی کھولا، ٹھیک ہے۔ اب کھولنے والا کیا، یہاں پر 2 معنی کیا، مولا کے معنی معتق، مولا کے معنی معتق، معتق کے معنی آزاد کرنے والا، معتق کے معنی آزاد شدہ۔ جو آزاد شدہ ہے وہی آزاد کرے گا، قیدی کسی کو آزاد نہیں کر سکتا، جو فری ہے وہی آزاد کر سکتا ہے۔ وہ وزیر آزاد تھا، اس نے کھول دیا۔ ہم سب صندوقوں میں ہیں، کوئی مقام کے صندوق میں، کوئی پرائڈ کے صندوق میں، کوئی تکبر کے صندوق میں، کوئی غرور کے صندوق میں، کوئی غیبت کے صندوق میں۔ وہ کون ایسا انسان ہے جو صندوق میں نہیں ہے؟ تو اس سے آزاد کون کرے گا؟ وہی ہوگا جو پہلے سے آزاد ہو۔ سرکار نے فرمایا یا میں آزاد ہوں یا ذرا پڑھیے محمد
زان سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود و اون علی مولا نهاد. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ نے میں بھی مولا ہوں، یہ علی بھی مولا ہے. اسی سبب یہ قصے کو گریز کر کے مولانا رومی یہاں پہ لاتے ہیں. زان سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود و اون علی مولا نهاد. آخر میں کہتے ہیں کیست مولا ان کے آزادت کند. کون ہے مولا جو تجھے آزاد کر دے؟ بندے رقیت سے قائد در کند، تیرے بازوں میں جو زنجیریں ہیں ان کو توڑ دے. آزاد ہی آزاد کر سکتا ہے، قیدی آزاد نہیں کر سکتا. سنیے ایک جملہ بہت اچھی طرح سے، بہت سے آزاد ہیں مگر قیدی ہیں. توجہ بتاتے ہوں، بہت سے آزاد ہیں مگر قیدی ہیں، کچھ قیدی ہیں جو آزاد ہیں. ذرا پڑھیے محمد وال محمد. امام سجاد قیدی ہے، بی بی زینب قیدی ہے، آزاد کیا تھا ان کو، اور آج تک ہم آزاد ہو رہے ہیں. ان کی آزادی کا اندازہ ہے کہ آج بھی ہماری قید جو ہے انہی کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے. تو ہمارے گردنوں پہ ہیں فکری زنجیریں. یہ فکری زنجیریں ڈالی گئی ہیں علم زمان. اب آئیے ایک حدیث کا سہارا لیتا ہوں. امام صادق علیہ السلام کی عالم بزمانے ہی، عالم کے معنی جاننے والا، aware, the one who is aware of things. عالم بزمانے ہی، جو زمانے کو جانتا ہے. تو اس کے معنی کہ زمانہ پورا جاننا چاہیے. میں انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا، ایلابریٹ کروں گا زمانے کے معنی کیا ہے. عالم بزمانے ہی، زمانے کا جاننے والا. عالم کے معنی امامہ پہننے والا نہیں ہے، یہاں پر زمانے کی ادراک کرنے والا، اسے پوری طرح زمانے کو سمجھتا ہے. کوئی زمانے پر اس کی نفس کی ہاتھ ہے، نفس کی ہاتھ نفس پر ہے. عالموں میں زمانے لا تحجمہ علیہ اللوابس، اس پر زمانے کی پریشانیوں کا ہجوم نہیں ہوگا. کتنا خوبصورت ہے. اب اس کو جتنا آپ ایلابریٹ کریں، جتنا ایلابریٹ کریں، تو اب مجھے عربی زبان بتانا ہے. عربی میں ہجوم اور ہے، اردو میں ہجوم اور ہے. مجمع ہوا تھا اور کوئی مجلس میں ہجوم تھا، وہ فلاں پارٹی میں ہجوم تھا، یہ ہجوم کو کہتے ہیں. مگر عربی میں ہجوم سرپرائز اٹیک کو کہتے ہیں دشمن کا. جب کبھی سرپرائز اٹیک کرتا تھا دشمن، اس کو کہتے ہیں عربی میں ہجوم. مولا فرما رہے ہیں سرپرائز اٹیکس ہو رہے ہیں، ہر طرف سے تم پر اٹیک ہو رہے ہیں، تم قیدی ہو. ان اٹیک سے تم واقف ہو جاؤ گے تو تمہاری آزادی ہے. اگر ہم جان جائیں کہ کون اٹیک کرنے والا ہے تو تبرہ ہماری شدت ادھر نہیں ہوگی. آج کے اٹیک سلام پڑھیے محمد بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ غیر المغضوب، وہاں پر صراط الذین انعمت علیہم ایک ہی ہے، مغضوب ڈالنے دو ہیں. تو معلوم ہو کہ اٹیکرز زیادہ ہیں. وہ ایک راستہ ہے، اس ایک راستے کو پانے کے لیے ان اٹیکر سے بچنا ہے. یا یوں سمجھیے کہ ایک پازیٹیو انرجی ہے، ایک نیگیٹو انرجی. میرے جوان بچوں کے لیے، بچے بھی سن رہے ہیں، بہت اچھی طرح سے یاد رکھ لیجیے. کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دیکھیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، the one who attracts the more positive energy، جو پازیٹیو انرجی کو زیادہ اٹریکٹ کرے گا اور نیگیٹو انرجیز کو ریپیل کرے گا، وہ کامیاب ہوگا. تو جب تک نیگیٹو انرجی کا ادراک نہ ہو، پازیٹیو انرجی کو کہاں سے ہٹائے گا؟ جب نیگیٹو کو انرجی کو ہٹائے گا وہی جو جانتا ہے کہ نیگیٹو ہے. مگر کہاں پر؟ ہمارے پاس
اتنا انویژن ہو گیا کہ میرے بیڈ روم میں آ گیا ہے، میرے ہاتھ میں وہ دے دیا ہے کنٹرول بھی، میں سمجھ رہا ہوں کہ میں کنٹرول میں ہوں، نہ وہ آپ کا ہاتھ بھی اس کے کنٹرول میں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی علی محمد۔ حقائق سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جب واضح سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں فلسفہ نہیں بتا رہا، قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ آیت ہے، میں آپ کے سامنے صرف میں کھول رہا ہوں، تو ہم لوگ قیدی ہیں، اور پیغمبر کا کام کیا تھا؟ قیدی سے چھڑانا۔ ممبر کا کام کیا ہے؟ قیدی سے چھڑانا۔ پریشانیاں بہت ہیں، آج کل جاب نہیں ہے، پاکستان کی حالت خراب ہے، کرپشن ہر طرف ہے، ہر ایک کر رہا میں اکیلا کر رہا ہوں، ہر ایک کر میں اکیلا کیا کروں؟ میں کیا کر سکتا ہوں اکیلا؟ قرآن کہہ رہا ہے غلط فکر، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ یہ اکیلا نہ کہو، تم اکیلے اکیلے بن کر کے سوسائٹی بنتی ہے، ایک ایک ٹھیک ہو جاؤ سوسائٹی ٹھیک ہو جائے گی، ایک ایک ٹھیک نہیں ہوگی تو سوسائٹی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ تو ایک ایک ٹھیک ہونے کی کیا؟ دیکھیے اکبر نے بیربل سے، بادشاہ جو اکبر گزرا ہے نا، بیربل سے بڑا اسمارٹ تھا وہ، تبھی تو وزیر بنتے ہیں۔ جو وزیر تھا اس نے کہا کہ میری قوم میں جو لوگ دودھ دینے والے کاروبار کرتے ہیں ان کو ہم لوگ جاؤ کہتے ہیں، ہم لوگ یہاں پر گوالا شاید کہتے ہیں، تمام اس سے پوچھا کہ بتاؤ میری قوم میں سب سے بددیانت قوم ہے؟ اکبر نے پوچھا میری قوم میں سب سے زیادہ دیانت داری سے کام جو نہیں لیتے وہ کون؟ بیربل نے کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہاں؟ جتنے بھی گنوالے ہیں ان سے کہا کہ اکبر بادشاہ کو فلاں دن ایک سیر یعنی 1 لیٹر دودھ کی ضرورت ہے، ہاؤس لگا دیا گیا، سب لا وہاں پہ دودھ ڈالا۔ اس دن جس دن تاریخ معین تھی، رات ہو گئی، بیربل نے ہاتھ پکڑا، وہاں پہنچے تو پورا پانی سے بھرا ہوا تھا۔ ہر گاؤں والا یہی کہہ رہا تھا کہ اتنے دودھ میں میرا 1 سیر پانی، کوئی دودھ، ہر پاکستانی کہہ رہا ہے کہ میں کیا صلوات پڑھیے محمد بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ حقیقت بات یہی ہے، قرآن کی لاجک۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، ہم یہ کہتے ہیں بچہ ہے، یہ بیٹی چھوٹی میری بچی ہے، اللہ کہتے ہیں بالغ ہے، میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے۔ میں کہہ رہا ہوں 14 سال 15 سال کا میرا بچہ ہے، خدا کہتا ہے بالغ ہے، یعنی خدا ریسپانسبلٹی دلا رہا ہے، ہم اس کو ریسپانسبلٹی کو ہٹا رہے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے اس میں دم ہے، ہم کہہ رہے ہیں دم نہیں ہے۔ تو اس کے معنی کہ فکر ہماری وہ فکر سے ملتی نہیں ہے، اسی لیے دین نے کہا پہلے لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ، یہ نہیں کہ اسلام گاڈ از ون، بہت اچھا ہوتا اگر کریڈ ہوتا نا گاڈ از ون، اللہ ایک ہے، بہت آسانی سے چھوٹ جاتے تھے۔ اسلام کا کلمہ گاڈ از ون نہیں ہے، اللہ ایک ہے نہیں ہے، نہیں ہے مگر ایک۔ یہ مولانا آپ لوگ چکر ہمیشہ چلاتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ وہی بات ہوئی نا بھی ایک، نہ وہی بات نہیں ہوئی۔ پہلے تم لسٹ بناؤ کس کو تم خدا سمجھتے ہو۔ تم ممکن ہے کہ تمہارے وقار کو، تمہارے نام کو، تمہارے نمود کو، تمہاری دولت کو، تمہاری گاڑی کو، تمہاری کار کو، تمہاری بیوی کو، تمہارے بچوں کو، تمہارے ہیروز کو، نہ جانے تم کس کس کو خدا مانتے ہو، جب تک ان کو نہیں کاٹو گے وہ نظر آنے والا نہیں ہے۔ سوال پڑھیے محمد وآل اب آئیے میں آیت کا ترجمہ کر کے میں کروا رہا ہوں، اس لیے کہ ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اب من کان میتان، مثال قرآن کی مذاق کے لیے نہیں ہے، حقیقت ہے۔ مومن کی مثال دے رہا ہے اس آیت میں، اور کافر کی، غیر مومن کی، نان بلیور کی۔ سورہ انعام قرآن کا 6واں سورہ ہے، اس کی 122ویں آیت ہے۔ آپ لوگ گھر جائیے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں پلیز ریڈ، پڑھیے، ذرا سا غور کیجیے۔ او من کان میتان، وہ مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ یہ کون مردہ تھا؟ یہ تو معلوم ہے ایمان بغیر انسان، توجہ کرتے، مثال ہے اللہ کی طرف سے، مذاق نہیں ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے،
خدا کہہ رہا ہے کہ اب امن کھانا میتن، اس کو مردہ تھا، ہم نے فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ، وجعلنا لہ نوراً، پھر ہم نے نہ صرف زندہ کیا، پھر ایک لائٹ بھی دے دی، یمشی بہ الناس، لوگوں میں جاتا ہے تو کس کے ذریعے سے جاتا ہے؟ وہ لائٹ کے ذریعے سے جاتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ دنیا کیا کر رہی ہے، اس لیے کہ دنیا اندھیرے میں ہے، مردہ ہے، مردے کچھ بھی کر سکتے ہیں، مردوں سے ڈرنا کیا ہے؟ توجہ کا طالب ہے، جب انسان مر جاتا تو اکثر دفن کرنے کے طریقے الگ ہیں، بعض لوگ جلا دیتے ہیں، بعض لوگ ہم لوگ دفن کرتے ہیں، غسل کر کے دفن کرتے ہیں، بعض ایسے بھی مذاہب ہیں توڑ کے ہڈیوں کو بٹھاتے ہیں اور ویسے بٹھا کے دفن کرتے ہیں، پورے باقاعدہ اس کو بٹھاتے ہیں، اس کے بعد دفن کرتے ہیں، طریقے الگ الگ ہیں، تو مردوں کو بٹھا کر کے میٹنگ کروائیں، بھائی نان مسلم جو ہے مردے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یو این او میں بیٹھ جائے تو ہمیں کیا ہے، مردے بیٹھنے سے ہمیں کچھ ہونے بڑی محمد وال محمد، جی ایک تو مردے ہیں، دوسرے روشنی نہیں ہے، اگر روشنی ہوتی تو سب کو ایک نگاہ سے دیکھتے، تو ایران کے لیے الگ، اسرائیل کے لیے الگ، 600 سے زائد ریزولوشن اسرائیل نے پیروں تلے رون دیے، وہاں ایگزیکیوشن کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہاں ایگزیکیوشن کرنے کے لیے سبھی لوگ ہیں، تو کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ ایک اندھیرے میں ہے، مردے ہیں، مردے کچھ بھی کر لیں ان کے آخر کا نتیجہ مردہ ہے، نور والے جب جاتے ہیں تو وہاں پر دعائیں امام زمانہ پڑھتے ہیں، سب مردوں کو جگانے کی کوشش بھی، سلام بڑی محمد وال محمد، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، خدا کے واسطے میری یہ اوریٹری مت سمجھیے، میری خطابت مت سمجھیے، ٹوٹل جو قرآن و حدیث ہے میں سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب میرا سوال ہے، ایمان زندگی دیتا ہے، ایمان نور دیتا ہے، ایمان کے بعد زندگی نہ ہو تو کیا ہے؟ اب مجھے میں جواب نہیں دینے والا، آپ جواب دیجیے۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان کی وجہ سے حیات ہے، ایمان کی وجہ سے نور ہے، اگر ایمان رکھنے کے بعد حیات نہ ہو تو کیا ہے؟ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان، یہ نتیجہ ہے آج کی انالائز کرنے کے بعد علم میں زمان اویئرنیس آف دی ٹائم، کربلا بھی اویئرنیس آف دی ٹائم کا نتیجہ ہے۔ امام نے کیا چاہتے تھے، امام کیا حکومت چاہتے تھے، کیا چاہتے تھے، کہنا دیکھو میری سمجھو، اور اس چیز کو اس طرح سے بھی سمجھیے۔ خدا انشاءاللہ نصیب کر زیارت کو، روز اربعین کی زیارت مومن کی نشانی میں سے نشانی ہے، نہ جا سکے تو یہاں سے جائیے، مگر معرفت کے ساتھ سلام کیجئے تو وہاں سے سلام کا جواب آئے گا، عرفان ہو، معرفت ہو۔ کیا ہے زیارت میں؟ بدل محجت ہو، حسین نے خون دے دیا، سب کچھ دے دیا، وہ کون سی چیز ہے جس کو حسین نے نہیں دیا؟ حتی ظاہری وقار کو بھی حسین نے دیا۔ اگر کوئی عالم آتا تو اٹھ جاتے نا، ازالتکم من مقامکم، آپ کو آپ کے مقام سے ہٹایا گیا۔ یہ کون سا مقام ہے کہ امامت کے مقام سے کوئی ہٹا سکتا ہے؟ نہ، ظاہری امامت کا بھی ایک وقار ہے، اس وقار کو بھی وہ لوگ نہیں سمجھے۔ تو حسین نے کیا دیا؟ علی اکبر دیا، عباس دیا، قاسم دیا، اصحاب دیا، ایسے بھی نانا کو بھی نہیں تھے، بابا کے پاس میں نہیں تھے، بھائی کے پاس میں نہیں تھے، بذل محجت۔ کیوں؟ جملہ سنیے، یہ بھی بہت ٹارچرس ہے، میرے لیے بھی بہت ٹارچرس ہے، بہت ہی تکلیف دہ جملہ ہے۔ ہم روتے ہیں امام کی تکلیف پر، رونا چاہیے، انسانیت ہے، لیکن امام نے تکلیف کیوں صحیح نہیں روتے؟ اس نقطے کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ ہم روتے ہیں کہ حسین نے علی اکبر کو اٹھایا، حسین نے عباس کے شانے اٹھائے، حسین نے یہ سب کچھ کیا، کیوں کیا حسین نے؟ بدل محجتہ،
لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الضَّلَالَ وَالْجَهَالَ وَالْعَمَى وَالشَّكِّ وَالْإِرْتِيَابِ. سب کچھ دے دیا. لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ، شیعوں کو نہیں، تیرے بندوں کو بیدار کرے. اللہ، میں انشاءاللہ آؤں گا. یہ جملے جو ہیں بہت ہی خطرناک جملے ہیں اور سمجھتے چلے جائیے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے آج 2 آنسو بہانے کے لیے. حسین کیوں کربلا میں آئے ہیں؟ عالم بے زمان تھے، وہ جانتے تھے کہ کرپشن یہ نہیں کہ پاکستان جیسا ہوگا کرپشن ہوگا، قربانی دینے کے لیے نہیں تیار ہے. مجھ سے بھی کہا تھا، میرے گھر والے کہتے رہے کہ کہاں جا رہا ہے، وہاں پہ قتل ہو رہا ہے کراچی میں، وہاں جا رہا ہے ٹوائلٹ کے لیے ہو رہی ہے. بہت سے لوگوں کو کہا، بہت سے چاہنے والے ای میل وغیرہ فون نہ جائیے. میں نے کہا اب تو مقتل سجا ہے، ابھی تو شہادت چاہیے. نہ جانے کیا مانے ہیں، اب تو جانا ہے. چلیے بھاگ جائے مولانا، کتنا بھاگ سکتا پرسنٹیج بتائیے؟ پاکستان میں کتنا پرسنٹ بھاگ سکتا ہے؟ 1% جا سکتا ہے جس کے پاس ہے. 1% بھی نہیں جا سکتا. تو 99% کیا کرے؟ بھاگنے والے ہم نہیں ہیں، بدلنے والے ہیں. تو ایمان بدلتا ہے. ایمان ہو تو بے تیر بھی لڑتا ہے. وہ ایمان ہو تو بس. امام حسین نکلے خیمے سے، ایک جملہ کہا، ترکت الخلق ترن فی ہوا، پروردگارا تیری محبت میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. اے حسین کیا جملہ ہے میرے مومنین، میرے جوانوں، کیا جملہ، کیا شعر ہے. ترکت الخلق، سب کچھ دے دیا میں نے، مال دولت، کتنی بڑی دولت، علی اکبر عباس قاسم. ترکت الخلق ترن فی ہوا، تیری محبت میں، I am in love with you، تیری محبت پہ میں نے سب کچھ دے دیا. اب میرے بچوں کو یتیم کرنے جا رہا ہوں. تجھ سے ملاقات کرنا ہے، اس لیے تجھ سے ملاقات کرنا ہے تو میرے بچے یتیم ہو جائیں. اے زینب، اے ام کلثوم، اے بی بی سکینہ، میرے بعد مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. سکینہ تماچے لگیں گے، زینب بازو میں رسی آئے گی، چادر چھینے گی، تیار ہو جاؤ. تیار. کون ہے امام حسین؟ واقف کون؟ نفس پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور سب کو جو بلایا ہے اویئرنیس کے بعد بلایا ہے. سب کو جو روکا ہے بتایا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک دن پہلے بتا دیا میں چلا جا رہا ہوں، جاؤ میں بیعت بھی اٹھا رہا ہوں، تو کسی کی ضرورت نہیں. یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہاری ضرورت نہیں ہے، نکل جاؤ. اور میں پوچھنے والا بھی نہیں ہوں، قیامت میں بھی تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. امام اپنی بیعت کو ہٹا رہا ہے مگر نور امامت کو دیکھنے والے جاتے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مولا ہم جانے والے نہیں ہیں. جب انہوں نے سب کہہ دیا کہ ہم جانے والے نہیں ہیں، تب کہتے کو حبیب تمہارا یہ مقام ہے، یہ مسجد تمہارا مقام ہے. تو مولا کے امتحان سے پہلے مقامات دکھائی نظر نہیں آتے. آئے کربلا والوں سبوں نے قربانیاں دے دی اور امام جا رہا ہے. عجیب عالم ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے. بچیاں لپٹ رہے ہیں، بیویاں لپٹ رہی ہیں. زینب ام کلثوم مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. سکینہ تماچے لگیں گے، زینب چادر چھینیں گی، بڑی حالات خراب ہوں گے. مگر تمہیں خوشخبری ہے کہ تم بھی پلٹ کر نانا کے پاس جاؤ گی. سلام ہو ان بیویوں پر. بس ایک جملہ، وہ حسین باہر نکلے یہ کہہ کر کہ تجھ سے محبت ہے مالک، سب کچھ دے رہا ہوں. ادھر سجدہ کیا، پروردگار تجھ سے محبت ہے. آواز آئی ایھا النفس المطمئنہ آ جاؤ. اب بہن نے اس ذمہ داری کو پورا کیا. جلتے ہوئے خیموں کے بیچ میں بیٹھ کر پروردگار الحمدللہ رب العالمین. بتائیے آپ کے بیٹے کے کسی باپ کے انتقال کے بعد کوئی بیٹھا ہو نماز پڑھنے کے لیے، ایک کسی نے کھو لیا ہو بھائی کو بیٹھا ہو نماز کے لیے. یہ بیویاں ہیں کس مقام پر پہنچی ہوئی ہیں. کہنا بھائی محبت میں مبتلا ہے، اسی طرح بہن بھی مبتلا ہے. تو بہن نے نماز پڑھ کے بتایا کہ دیکھو مشن میرے بھائی کا سمجھو، مسجد سے اذان میں بھاگ جانے والا حسینی نہیں ہو سکتا. حسین کا مقام ہے، مقام حسین ہے. بس خدا انشاءاللہ سلامت رکھے. ایک ہی جملہ اور ختم دعا. شام غریبہ کی جو مصائب ہیں اس کو بیان نہیں کرتا.
مگر ایک ہی جملہ کہتا ہوں میں، ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی کسی کا انتقال ہوتا ہے، شہادت ہوتی، مار دیا کسی نے، روتے ضرور ہیں لیکن رشتہ دار وغیرہ غسل و کفن کے انتظامات میں لگ جاتے ہیں. خاندان والے سب یہی پوچھتے، جتنے پہچاننے والے پوچھتے غسل ہو گیا، سب کی خواہش یہی ہوتی، سب یہی ہوتا ٹھیک ہے ابھی جو ہونا کا ہو گیا، آیا غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، دفنا دیا گیا نہیں، جب تک دفنایا نہیں جاتا سکون نہیں ہوتا. ارے سید سجاد کی بھی تو یہی تمنا ہے. زینب کہتی میری سواری جب میرے بھائی کی پامال لاش کے قریب پہنچی، کیا دیکھا سید سجاد ہاتھوں کو باندھے ہوئے بڑی غربت سے دیکھ رہا ہے. میں نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، بیٹا میں نے بابا سے سنا ہے یہاں قبریں بنے گی، یہاں زیارت کرنے والے آئیں گے، گھبراؤ نہیں. سید سجاد نے کہا بھوبی اماں جس کا بیٹا باپ کو اس عالم میں چھوڑ کے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخذ برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین شہداء کے ساتھ مرحوم ڈاکٹر علی رضا غزوی اور دیگر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط المستقیم.